ہو گئے لیکن اگر نہیں بدلے تو عوام اور عام آدمی کے حالات بھی نہیں بدلے. عوام پر ایک اور بجلی کے ایٹم بم حملے کی تیاری کی جا چکی ہے. جو معاملہ کا محکمہ اس کو پرائیویٹائز اگر کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، سدباب نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اور سدباب پر، اور امید ہے کہ آپ اس ویلوگ کو پسند کریں گے کیونکہ سدباب کا مطلب ہے خاتمہ کرنا. سدباب کا یہ اصل ہے کہ ملک میں کوئی برائی ہو یا کوئی بھی عوام کو درپیش مشکل ہو، مشکلات ہو، مسائل ہو، اس کو حل کرنا، اس کا سدباب کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. صرف ہم سب کو مل جل کر کسی بھی مسئلے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن اکٹھا ہونے کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے ملک میں یہ رہا ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن 75 سالوں کے دوران نشیب و فراز تو ہم نے بہت دیکھے ہیں. لیکن جو تبدیلیاں سال تو تبدیل ہو گئے ہیں لیکن اگر نہیں بدلے تو عوام اور عام آدمی کے حالات بھی نہیں بدلے. اس کی وجہ سے یہ کہ جتنے بھی حکمران ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کی اپنی ذاتی مفادات، ذاتی رنجشیں اور ذاتی رنجشوں کے باعث ہی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آج کا جو میرا ویلوگ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام پر ایک اور بجلی کے ایٹم بم حملے کی تیاری کی جا چکی ہے. اور یہ جو سونامی ہے، خاص طور پر جو میگا کا سونامی تو آلریڈی عوام کے ساتھ ٹکرا چکا ہے، لیکن مزید اس کی سونامی میں شدت آنے والی ہے. وہ اس صورت میں آئے گی کیونکہ یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بجلی کو، معاہدہ کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. اسی حوالے سے 2 روز قبل معاہدہ کے اتنے ملازمین ملک بھر میں انہوں نے احتجاج بھی کیا. اس کا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را کم از کم اس کو روکیں، اس کی پرائیویٹائزیشن کو روکیں. حالانکہ یہ جو معاہدہ کا محکمہ، یہ کنسنسس ناظرین میں آپ کو اپنے پروگرام میں آپ کو میں بتاتا ہوں. 2000 جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ معاہدہ کا جو محکمہ، اس کا ذمہ دار یہ بجلی کی بلا تعطل ترسیل اس کی ذمہ داری ہے. اب جو بجلی کے نرخ جتنے بھی بڑے یونٹ، 2 روپے کا جو یونٹ تھا، 3 روپے کا یونٹ تھا، جو آج سے آپ کو 4 سال قبل یا 5 سال قبل آپ کو ملتا تھا، لیکن اب اس کی قیمت میں تو ہوشن با اضافہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت پاکستان کی، آپ اس کو ناقص پالیسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ناقص اقتدار بھی کہہ سکتے ہیں، عدم دلچسپی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں. خاص طور پر جو معاملہ کا محکمہ اس کو پرائیویٹائز اگر کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا. تو ناظرین افسوس اس کی بارے میں میں کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں ہوشن با اضافہ ہو جائے. کیونکہ ایک جب پرائیویٹ سیکٹرز کے بندے جب اس میں انوالو ہوں گے، انہوں نے اپنے ایک تو اپنے جو ہے ہیومن ریسورس امپاورمنٹ سے وہ اس کو لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ وہاں پر کی ہوگی اس کو کیسے پورا کرنا ہے، تو اس کا بول عام آدمی کو ہی دینا پڑے گا. حالانکہ جب میری ان سے فردن تفصیل سے لازم آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ میں آپ کو اتھینٹک گفتگو میں اپنے پروگرام میں آپ کو کر رہا ہوں. خورشید احمد جو اس کے صدر ہے، روح رواں بھی ہے، معاہدہ ہائیڈرولک یونین کی، ان سے میری تفصیل گفتگو ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حالانکہ معاہدہ وہ واحد محکمہ ہے جو منافع میں جا رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں لیسکو کی کارکردگی، ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں لیسکو یا معاہدہ میں جتنے کو شامل کرتے، لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کے ٹینڈرز بھی طلب کر لیے گئے. اسی مہینے کے آخر میں ٹینڈر بھی طلب کر لیے گئے. ٹینڈر جب طلب کر لیے گئے اس کا مطلب ہے اس کو مکمل طور پر پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. اگر پرائیویٹائز ہوتا تو لازم اس کا خمیازہ میں نے کہا کہ عام آدمی کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور آلریڈی آپ جو ہے وہ مہنگائی سے ستائے ہوئے، تو پھر ہمارے ملک کے حالات کس طرف جائیں گے؟ جب کھانے کو نہیں ملے گا تو پھر کوئی انکم نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے معاملات جو چوری ڈکیتی کے لیے رازداری کی وارداتیں ہوں گی، اس کا ذمہ دار ہوگا. تو اوبیسلی اسٹیٹ، ریاست اس کی ذمہ دار ہے. اس سے اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر جتنے بھی جو مسئلے مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، اس پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پرائیویٹائز کرتے ہیں، لیکن حکومت نے اس سے پہلے بھی پرائیویٹائز جتنے بھی اس کو وہاں پر پرائیویٹائز کیا، اس کی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تجربے رہے وہ بالکل ناکام تجربات رہے. اس میں کے الیکٹرک کی مثال ہمارے سامنے، کے الیکٹرک کو پرائیویٹ کیا تو آپ آئے روز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سراپا احتجاج عوام وہاں پر دکھائی دیتی ہے، لیکن عوام کو ریلیف بالکل بھی نہیں مل رہا ہے. اگر پرائیویٹائزیشن لاہور میں یا جتنی بھی کمپنی پورے پنجاب میں یا پاکستان میں رہتی گئی تو پھر کوئی بھی پرسانی حال نہیں ہوگا. حالانکہ سردیوں میں بھی ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر گرمیوں میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ کو
कहीं बिजली की तफसील आपको 24 घंटे मिलेगी, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आपको 2 या 3 घंटे में आपको बिजली की सप्लाई मिलेगी और बाकी फिर आपको 20 घंटे आपको गर्मी में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो जो भी तजुर्बात है, इससे पहले भी ये फैसले किए गए थे, इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा वापडा को, लेकिन एहतजाज किया गया, एहतजाज न लाया तो हुकूमत ने मुलाजमिन के सामने उनके रुपये टेक दिए। तो नाज़रीन, क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है वापडा के जितने भी मुलाजमिन हैं क्या उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता? जो खुर्शीद अहमद साहब ने बताया कि 66 के करीब कैजुअल्टीज उनकी डेथ हुई थी, जिनके वर्कर्स हैं दौरान ड्यूटी हादसा की मौत उनके साथ हुई और 50 लाख के करीब FIR जो उनके खिलाफ करवाई गई थी, 50,000 में बात कर रहा हूँ, उस पर भी कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 50 लाख। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो उन्होंने बताया था खुर्शीद अहमद साहब ने, यहाँ पर जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल खास तौर पर जितने भी मुलाजमिन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब उस मुलाजमिन की कमी को पूरा करते हुए आप इसको मज़ीद आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। और जितने भी स्टेक होल्डर, टेक्निकल टीम, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वापडा के पास मौजूद हैं, उनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, फ़ायदा हासिल करना चाहिए, उनकी सजेशंस को मानना चाहिए, सजेशन को देखते हुए इस महकमे की बेहतरी के लिए इक़दाम करने चाहिए। अगर इस तरह इक़दाम करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा ये महकमा है, जो वापडा का महकमा, ये बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन सियासी जमातों की अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती रंजिशें, ज़ाती झगड़ों ने अवाम के मुस्तक़बिल को दांव पर लगा दिया। यहाँ पर हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी से देखना होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरा टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सदे बाप न्यूज़ ये आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आता है तो आप हमें बिल्कुल आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं और शॉर्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबर को, आपके मसले मसाइल को हम अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।